عدی بن حاتم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، یا رسول اللہ ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے؟ کہا جی ہاں یہ تو تھا۔ آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ تو موجودہ پارلیمنٹ کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ نے جو مسلمانوں کے لیے شریعت نازل کی قرآن اور حدیث، وہ 1400 سال سے مکمل ہے۔ پارلیمنٹ کو یا کسی فرد کو یا کسی شخصیت کو یہ اختیار نہیں، چاہے وہ کسی بھی اکثریت سے کوئی بھی قانون پاس کرنا چاہیں تو ان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ اب یہ کہنا کہ پارلیمنٹ میں اگر علماء، اگر اہل حدیث، اگر جماعت اسلامی اکثریت ہوگی تو ہم کوئی بھی خلاف کتاب و سنت قانون پاس نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں بندہ ان سے پوچھے کیا مذہب اسلام میں، دین اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ بندوں کے سامنے اینٹی اسلام قانون پاس ہونے کے لیے صرف پیش کیا جائے؟ ایسا بل پارلیمنٹ میں پیش کرنا جو اسلام کے خلاف ہے، پارلیمنٹ کی اکثریت اسے رد کرتی ہے یا قبول کرتی ہے؟ یہ اپنی جگہ پر ایک بات کی بات، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی پارلیمنٹ ممبر کھڑے ہو کر اینٹی اسلام قانون پیش کرے، اس قانون کو رد کرنا، قبول کرنا؟ یہ بات کی بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ کھڑے ہو کر یہ عمل کر رہا ہے، پہلے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو اس لیے بندوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ قانون بنائیں۔ بندوں کو فریضہ یہ ہے کہ وہ قانون کی بالادستی قائم کریں، نافذ کروائیں، نہ کہ وہ قانون کے بل پیش کریں اور قانون کو جو ہے وہ قبول کر لیا جائے۔ یہ کہنا کہ آئین میں لکھا ہے کہ کوئی قانون اور کوئی بل اسلام کے اور قرآن اور سنت کے جو خلاف ہوگا اس کو نہیں لیا جائے گا، اس کا لینا نہ لینا بعد کی بات۔ جس بندے نے قانون پاس کرنے کے لیے بل پیش کیا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اور اسی طرح رہ گیا معاملہ یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کا، معاشرے کے کرپٹ ترین اور قرآن و سنت سے ناواقف ترین بے شمار برائیوں اور بدخویوں کے یہ مالک جو جمہوریت میں آگے آتے ہیں، اور ان میں سب سے برے وہ مذہبی سیاسی لیڈر جو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ جمہوریت کے اندر سب سے برے وہ مذہبی لیڈر جو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے وہ غیر اہل حدیث ہوں، دونوں صورتوں میں یہ اس لیے برے کہ یہ عوام کو اسلام کے نام پر دھوکہ دینے والے کہ ہم اسلام کی بالادستی کے لیے جمہوریت میں آ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کرسی اور دولت کی چاہت یہ سارا کچھ کروا رہی ہے، وگرنہ یہ لوگ حقیقتاً اسلام کے دلدادہ یا اسلام کے ہمدرد یا اسلام کے نفاذ میں غم کے اندر مبتلا نہیں۔ علامہ شہید احسان علی شہید رحمہ اللہ نے فرمایا، میں اس اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو پارلیمنٹ سے پاس ہونے کا محتاج ہو۔ اسلام تو وہ ہے جو 1400 سال پہلے پاس ہو چکا، اب اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ نافذ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نفاذ اسلام کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن پارلیمنٹس کے ممبر کی حالت یہ ہے
کہ بی بی بے نظیر کہنے والی آذان بج رہا ہے، چور کے ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، جس پارلیمنٹ کے ممبر کو سورہ اخلاص پڑھنا نہ آئے، کیا یہ لوگ ان لوگوں کے سامنے قرآن اور اسلام کا بل پاس ہونے کے لیے پیش کیا جائے گا؟ جو وزیر اطلاعات پرویز رشید یہ کہے کہ مدارس جہالت کی فیکٹریاں ہیں، ان بدبختوں کے سامنے اسلام کا بل اور قرآن کا بل نفاذ کے لیے پیش کیا جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے خیال میں اس سے بڑی اسلام کی اور قرآن کی اور کوئی توہین نہیں ہوگی۔ یہ چند ممبران کی باتیں جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یا رہ گئے اور دنیا سے مر کر رخصت ہو چکے ہیں۔ چور کے ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی، مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں کہنے والے، سودی نظام کے دل دادا، اور اسی طرح کافروں کے گماشتے، ان کے سامنے اسلام اور قرآن کا بل نفاذ کے لیے پیش کیا جائے گا؟ اس اللہ کی کائنات میں ظلم کے اندر، بڑے بڑے ظلموں کے اندر یہ ایک ظلم یہ بھی ہے۔ تو اس لیے اسلام ان لوگوں کا محتاج نہیں، نہ اس طریقے پر اسلام نافذ ہوگا۔ اسلام کا نظام ہے نظام خلافت، اور خلافت آئے گی جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے۔ جب مسلمان کفار سے جہاد کریں گے تو جہاد کے نتیجے میں اسلامی خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ جہاد سے مراد کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں مارنا نہیں، بلکہ جنگی کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا۔ تو اس لیے یہ معاشرے کے کرپٹ ترین لوگ، کرسی، دولت اور بے شمار برائیوں کے دل دادا، اسلام ان کے تھرو آنے والا نہیں۔ اور جو لوگ اسلام کے نفاذ کا دھوکہ دے کر پارلیمنٹ پہنچتے ہیں، وہ اسلام کی چاہت میں نہیں بلکہ اسلام آباد کی چاہت میں عوام کو بے وقوف بنا ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اس جمہوریت کا رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی، ایک معمولی چھوٹے سے چھوٹے ایٹم برابر بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر موجود بد امنی، قتل و غارت گری، فرقہ پرستی، معاشرتی خرابیوں اور ملک اور اسلام کے عدم استحکام میں اس جمہوریت کا اور جمہوری نظام کا، جمہوری سیاسی پارٹیوں اور گروہوں اور لیڈروں اور ان کی پبلک کا ایک بہت بڑا کردار ہے ملک پاکستان کے عدم استحکام میں اور اسلام کو خراب کرنے میں۔ تو اس لیے اس جمہوریت کی ذرہ برابر بھی اسلام کے اندر گنجائش موجود نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے میرے جو بھی بھائی اگر کوئی گنجائش باقی رہ گئی پڑھنا چاہے تو وہ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی کتاب الرسائل کا مطالعہ کر لے، یا حافظ صاحب محترم رحمہ اللہ کے خطبات کو سن لے یا پڑھ لے، تو اس جمہوریت کی اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کا نظام خلافت ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، جب تک خلافت قائم نہیں ہوتی، ہم کو چاہیے کہ ان تمام برے کاموں سے، بری چیزوں سے، ان جماعتوں سے، ان ووٹ پول کرنے سے، ان تمام دھندوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خود اپنے گھر پہ ہم خلیفہ اور بادشاہ ہیں۔ میں اپنے گھر کا وزیر اعظم بھی ہوں، اپنے گھر کا صدر بھی ہوں، اپنے گھر کا وزیر اعلیٰ، ایم این اے، ایم پی اے، سارا کچھ میں ہوں۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنی جان پر، اپنی 1 عدد یا 4 عدد بیویوں پر، اپنے 2 یا 12 بچوں پر اسلام کو نافذ کروں۔ جب فرد محنت کرے گا ایک بہترین معاشرہ کریٹ ہوگا۔ تو اس لیے خلافت نہیں ہے،
جمہوریت میں کسی قسم کا کوئی تعاون شامل نہیں کرنا، اپنی جان پر اپنی چادر اور چار دیواری میں اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم سے ہمارے متعلق ہی پوچھا جائے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور اپنی زبان اور اپنے قلم سے اللہ کی راہ میں تبلیغ دین کا کام کریں۔ واللہ عالم الصواب۔